بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 4 صدی ہجری میں منصور نامی ایک شخص اندلس کا حکمران گزرا ہے۔ اس نے کسی جرم میں ایک آدمی کو گرفتار کر لیا۔ مجرم کی والدہ نے بیٹی کی رہائی کے لیے رحم کی اپیل کی، جس سے منصور مزید بگڑ گیا اور قلم ہاتھ میں لے کر لکھنا چاہا اسے پھانسی دی جائے، لیکن لکھا اسے رہا کر دیا جائے۔ وزیر نے وہ خط لے کر اس کے رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ منصور نے پوچھا کیا لکھا؟ کہنے لگا فلاں کی رہائی کے لیے لکھا۔ منصور بھڑک اٹھا، اسے پھانسی دی جائے، رہائی کا کس نے کہا ہے؟ وزیر نے اس کو وہ پرچی تما دی جس پر اس نے رہا کیا جائے لکھا تھا۔ کہنے لگا یہ غلطی سے لکھ دیا ہے، اس کو پھانسی دینی ہے، اور سابقہ حکم مٹا کر لکھنا چاہا اسے پھانسی دی جائے، لیکن دوبارہ اس سے لکھا اسے رہا کر دیا جائے۔ وزیر نے حکم کے مطابق رہائی کا حکم دے دیا۔ منصور نے پوچھا کیا لکھا؟ کہنے لگا فلاں کی رہائی کے لیے لکھا۔ منصور آگ بگولا ہو گیا، اسے پھانسی دینی ہے، پھانسی، رہائی کا کس نے کہا ہے؟ وزیر نے پھر اسی لکھا ہوا رقعہ سامنے کیا جس میں رہائی کے لیے لکھا تھا۔ کہنے لگا یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن تیسری بار بھی اسی طرح ہوا۔ منصور کے قلم سے پھانسی کے بجائے اس کے لیے آزادی کا پروانہ جاری ہوا۔ جب 3 بار اس طرح ہوا تو تقدیر کے قاضی کے سامنے منصور کو بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ کہنے لگا اسے میرے نہ چاہنے کے باوجود رہا کر دیا جائے۔ اللہ جس کو رہا کرنا چاہے میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، جسے اللہ رکھے اسے کون فنا کر سکتا ہے؟ حجاج بن یوسف کے دور میں ایک آدمی عامر بن حطان خارجی تھا اور حجاج بن یوسف کے مخالفین میں سے تھا۔ حجاج نے اسے گرفتار کر لیا۔ جلاد سے کہا بدکار عورت کے اس بیٹے کی گردن اڑا دو۔ عامر نے بڑے پروقار انداز میں سر اٹھا کر کہا حجاج، تمہارے بڑوں نے تمہاری بڑی غلط تربیت کی ہے، موت کے بعد رہ کیا جاتا ہے، میں جواباً اسی طرح کی گالی تمہیں دوں تو مجھے کیا خوف ہو سکتا ہے، لیکن گالی دینا بہادروں اور شرفاء کے شائن نشان نہیں ہے، یہ گالی کا باعث نجات جواب تھا۔ حجاج نے اس کا یہ جملہ سن کر شرمندگی سے سر جھکا لیا، پھر اس سے کہا تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا جا سکتا ہے؟ عامر نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ حجاج نے گھوڑا اور زاد راہ دے کر اسے اپنے علاقے کی طرف رخصت کیا۔ عامر وہاں پہنچا تو اس کے قبیلہ کے لوگوں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے؟ حجاج نے نہیں، بھرپور تیاری کے ساتھ ہمیں دوبارہ حجاج پر حملہ کرنا چاہیے، لیکن عامر نے کہا حجاج نے مجھ پر احسان کیا ہے اور اس احسان نے میرے ہاتھ باندھ لیے ہیں، اب میں اس کے خلاف لڑنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔